Assalamu alaikum, dear viewers. Today we will talk about a podcast, and the purpose of starting this podcast is to tell you people about a journey of a government teacher. ریسنٹلی جو ہے وہ مجھے گورنمنٹ جاب ملی ہے، اور گورنمنٹ جاب ملتے کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ لوگوں نے آ کر مجھ سے کنسرن شو کرنا شروع کر دیا کہ پلیز آپ بتائیں کہ آپ نے ایسا کون سا پروسیجر کیا تھا کہ جس سے آپ کو یہ گورنمنٹ جاب ملی ہے. مطلب میری فیملی میں مجھے 15 سے 20 لوگوں نے یہ کوشچن مجھ سے پوچھا، اینڈ دے آر ولنگ ٹو ڈو دا گورنمنٹ جاب. سو آئی ڈیسائڈیڈ ٹو میک اے پوڈ کاسٹ، اور میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ایسی ویڈیو بنا دوں تاکہ وہ کنسرن لوگ جو کہ ٹیچر بننا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو وہ میری اس ویڈیو سے انفارمیشن لے سکیں اور وہ ویڈیو ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکے. سو آئی وش یو آل کہ جو بھی گورنمنٹ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، بیسٹ وشیز فرام مائی سائڈ کہ آپ لوگ محنت کریں، انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ ٹیچر بنیں گے. سو یہ جو ہے فرسٹ جو ہے وہ انٹروڈکٹری ویڈیو ہے، اور اس انٹروڈکٹری ویڈیو کے اندر ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے اور یہ چیز سیکھیں گے کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر پوری سیریز ہوگی پوڈ کاسٹ کی، اس کے اندر آپ لوگ جو ہیں وہ کون کون سے ٹاپکس لیں گے. میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ میں فرام دا ڈے ون جہاں سے جیسے لائک جاب ایڈورٹائزمنٹ سے لے کر اور اپلیکیشن آن لائن جمع کروانے سے لے کر سارے اسٹیپس جاب ملنے تک اور جاب ملنے کے بعد کے بھی جو بھی پروسیجرز ہوں گے وہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی، سو دیٹ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ولنگ ہو فار دا گورنمنٹ جاب تو آپ ان کو بھی یہ لنک شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میکسیمم لوگ اس چیز سے فائدہ لے سکیں. سو موو کرتے ہیں ٹورڈز دا فرسٹ تھنگ دیٹ از وائی ٹو چوز دا گورنمنٹ سیکٹر. پہلا سوال آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی آپ بھی لائف میں کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں تو آپ کو ایمس اور گولس جو ہیں وہ ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ گورنمنٹ ٹیچر کیوں بننا چاہتے ہیں. آپ ایٹ لیسٹ آپ 3 ریزنز اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ کیوں بننا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، گورنمنٹ جاب کا ملنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. اس کے لیے آپ نے فل اسٹریٹجی کرنی پڑتی ہے، بنانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے ان اے سرٹن فریم ورک. کہ پرائیویٹ ٹیچر اور گورنمنٹ ٹیچر میں سرٹن ڈفرینسز ہوتے ہیں. آلدو ہمارے یہاں یہ مسکانسیپشن بہت غلط ہے کہ جو گورنمنٹ ٹیچر ہے وہ اتنی زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو دا پرائیویٹ ٹیچر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ جو سیکٹر ہے اس کی جو ٹیچر ہے وہ مچ کیپیبل ہے دین دا پرائیویٹ اسکول ٹیچر. اس کو بھی میں آگے ایکسپلین کروں گی. ہمارے جو نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہوں گے اس کے اندر میں آپ کو بہت اچھے سے ایکسپلین کر دوں گی یہ چیز. ابھی رائٹ ناؤ میں اس سوال کا جواب دے دیتی ہوں، وائی ٹو چوز اے گورنمنٹ سیکٹر. پہلا اس کے اندر آ جاتا ہے اکنامیکل سیلری. اکنامیکل کا ورڈ میں نے یہاں پہ اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ جو آپ کی سیلری ہے وہ انکریز ہوتی ہے ایز دا رائز ان کنٹری. اگر کنٹری کے اندر جو بھی آپ کی جو ہے چیزیں انفلیشن کی طرف جائیں گی تو جو بجٹ آتا ہے، بجٹ کے ساتھ جو سیلری بڑھتی ہے تو وہ پھر آپ کی فکسڈلی بڑھے گی، اوور آل بڑھے گی، اور آپ جو ہے وہ سیلری سے اچھے سے اپنی جو ہے ہاؤس کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ آپ ایزیلی بیئر کر سکتے ہیں. تو ایک یہ چیز آ جاتا ہے ایز کمپیئر اگر آپ پرائیویٹ کو کریں تو پرائیویٹ میں اتنی سفیشینٹلی نہیں بڑھتی سیلری جتنی گورنمنٹ کے اندر بڑھتی ہے. سیکنڈ جو بینیفٹ آتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کا وہ آ جاتا ہے پروموشن آف دی گریڈس. گریڈس کی پروموشن جو ہوتی ہے یہ آپ کو مینٹلی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک انسینٹیو کریٹ کرتی ہے کہ آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے تو آپ پلیجر فیل کرتے ہیں کہ اب میرا گریڈ بڑھے گا. ایک چارم ہوتا ہے آپ کے گریڈ بڑھنے کا. مینس کہ گورنمنٹ سائڈ پر اگر اس کی بات کی جائے تو یہ نمبر 1 پر ہونا چاہیے تھا، پروموشن آف دی گریڈ. کیونکہ جب پروموشن ہوتا ہے تو نہ صرف پروموشن ہوتا ہے، آپ کی سیلری بھی انکریز ہو جاتی ہے، آپ کے انسینٹیو بھی انکریز ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از دا آئی ول سے کہ نمبر 1 جو چیز ہوتی ہے وہ پروموشن ہو جاتی ہے، آپ کی ڈیزگنیشن جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو 15 سال گزر جائیں گے، 20 سال گزر جائیں گے، آپ جہاں پہ ہیں آپ وہیں پہ رہیں گے. آپ کہیں پہ بھی آپ کے اندر جو ہے وہ جو ہے نا گریڈ نہیں بڑھ سکتا. ریئرلی ایسا دیکھا گیا ہے کہ آپ کو کارڈ بنا دیا گیا یا سیکشن ایڈ بنا دیا گیا، اگر وہ بن بھی گئے تو آپ کی سیلری میں اتنا زیادہ ڈراسٹک چینج نہیں آتا ایز کمپیئر ٹو دی گورنمنٹ سیکٹر. سیکنڈ آ جاتا ہے لیوز
ایڈوانٹیجز. تو جو لیو کے ایڈوانٹیجز ہیں میں اس کے اوپر بھی ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کروں گی, تو آپ لوگ اس کو دیکھیے گا, اینڈ آپ جب دیکھیں گے تو آپ شاک رہ جائیں گے کہ گورنمنٹ سائڈ پہ جو ہے وہ چھٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے انہوں نے ڈیوائڈ کی گئی ہیں, کون کون سی کنڈیشنز رکھی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ چھٹیاں اویل کر سکتے ہیں. تو بہت زبردست چیز جو ہے نا آپ کو تھرڈ جو ایڈوانٹیج ہے نا, زبردست ایڈوانٹیج ہے. مطلب ایسی ایڈوانٹیجز ہیں کہ جن سے آپ کا ایک دم سے جو ہے نا آپ کے اندر انرجی بوسٹ ہو جاتی ہے کہ واو, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے گورنمنٹ ٹیچر ہی بننا ہے. اچھا جی, یہاں پہ جو فورتھ ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کو فوراً ابھی تو نہیں ملتا, لیکن جب آپ ریٹائرمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو جی پی فنڈ ملتا ہے, اور جی پی فنڈ آپ بیچ میں ودرا بھی کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کو نیڈ ہو تو, لیکن وہ آپ کو جب آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں گے تب آپ کو ملتا ہے. سیکنڈ آ جاتا ہے بوناولنٹ فنڈ. بوناولنٹ فنڈ بھی ایک ٹائپ کا جو ہے آپ کی یوں کہہ لیں انشورنس اماؤنٹ کہہ لیں, آپ کی سیلری سے جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوتی ہے ہر منتھ, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے منتھلی آفٹر ریٹائرمنٹ آپ کو جو منتھلی ملتی ہے. اور اس کے کافی سارے جو ہیں ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہیں, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے فردر اس میں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پینشن آ جاتی ہے. پینشن جو ہوتی ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ٹیچرس ہوتے ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر کے جو بھی امپلائیز ہوتے ہیں ان کو پینشن کا ایڈوانٹیج ملتا ہے. اور یہ ساری ہی ایڈوانٹیجز جو ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی ایک ایڈوانٹیج بھی اٹھا لیں تو آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو گورنمنٹ ٹیچر ہی بننا ہے. اینڈ ایف یو آر اے گورنمنٹ ٹیچر سو دیٹ مینس کہ یو آر دا بلیسڈ ون. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے وین گورنمنٹ ٹیچنگ جابس اوپن. اچھا, نیکسٹ کوسچن آپ کے ذہن میں سے جلدی سے یہ آتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کی جابس آتی کب ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی جابس آتی ہیں, آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ کیپ ان ٹچ رہنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خود سے ایڈورٹائز کریں گے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوکل نیوز پیپر میں آ جاتی ہیں, اردو نیوز پیپر میں آ جاتی ہیں, جیسے آپ کا کاوش نیوز پیپر ہو گیا اور جنگ نیوز پیپر ہو گیا, ان کے اندر آتی ہیں. اور آپ جو ہے وہ ایجوکیشنل جو سائٹس ہوتی ہیں ان کو آپ لائک کریں, فیس بک پیجز کو آپ لائک کریں, تو آپ کو وہاں سے کافی اچھی انفارمیشن مل جائے گی. تو باقی جو ہے ان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کی جو سائٹس ہوتی ہیں ان پہ. اچھا, ان کا ایک ٹائم پیریڈ اس طریقے سے میں ایک اپروکسیمیٹ بتا دیتی ہوں کہ آپ کو, کہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے کہ آفٹر 3 ایئرس, تو پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ 3 سال سے پہلے کبھی نہیں آتی, 3 سال کے بعد جو ہیں وہ آتی ہیں. 3 سال سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 سال بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ 3 سال کے اندر ان کی ویکنسیاں نکل جاتی ہیں, کیونکہ تھرو آؤٹ اے ایئر جو ہیں وہ ٹیچرس ریٹائرڈ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اسپیس بنتی جا رہی ہوتی ہے, تو ان کو نیو ٹیچرس کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 3 سال میں بھی کے بعد بھی جو ہے نا جاب نہیں ہے, جاب ضرور آتی ہے. تو اگر آپ اس چیز کے لیے گورنمنٹ ٹیچر کے لیے ولنگ ہیں تو ابھی سے اپنی سیٹ بیلٹس کو جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ باندھ دیں, اور اس چیز پہ لگ جائیں کہ آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ گورنمنٹ جاب کی ٹیچنگ کی ایڈورٹائزمنٹ کب آنی ہے, اور آنے سے پہلے ہی آپ اس کی جو ہے نا وہ پریپریشن اسٹارٹ کر دیں. اچھا جی, نیکسٹ کوسچن آ جاتا ہے ایج ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. اچھا, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے, کیونکہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ ہم نے ابھی پریویسلی بات کی کہ 3 سال بعد آتی ہے, نیسیسری فکسڈ نہیں ہے. پھر کہوں گی کہ 3 سال بعد ہی آئے گی, 3 سال سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, 4 سال بھی ہو سکتے ہیں, اور 5 سال بھی ہو سکتے ہیں. تو اس عرصے کے اندر آپ کی ایج کا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں جو ہے وہ اس ٹیسٹ کو پاس کر لیں. ادروائز جو ہے وہ آپ کی ایج اگر 45 کراس کر جائے گی تو پھر یو آر ناٹ ایلیجیبل. ایون اگر آپ نے ٹیسٹ دیا تھا اور آپ جو ہے وہ کیونکہ ان کے جو پوری پالیسیز جو چلتی ہیں جاب ایڈورٹائزمنٹ سے لے کر اور رزلٹ تک اور پھر جو جوائننگ تک, تو اس میں آپ کے 1.5 سال آرام سے جو ہے نا لگ جاتا ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ 1.5, مطلب اگر آپ جاب ایڈورٹائزمنٹ سے کاؤنٹ کریں گے تو 2 سال لگ جاتے ہیں. تو اتنا ٹائم جو ہے نا گورنمنٹ کے پروسیس میں لگتا ہے, اتنا کوئک اور اتنا فاسٹ نہیں ہوتا ہے. تو ایج ریکوائرمنٹ جو ہے وہ منیمم 22 ایئرس سے 22 ایئرس اس طریقے سے بن جائے گی کہ اگر انٹر کے بعد جو ہے وہ 4 ایئرس کا بیچلرس کیا ہے تو 22 ایئرس جو ہے وہ منیمم 22 ایئرس جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور 45 جو ہے وہ میکسیمم لمٹ ہے, اور اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے ایک اور کوسچن آ جاتا ہے ذہن میں کہ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے, جو
ریکوائرڈ ہوتی ہے فار دا ٹیچر. سو آپ نے بیچلرس کیا ہوا ہو. اچھا اس کی جو ٹیچر گورنمنٹ ٹیچر ہوتی ہیں اس کی 3 کیٹیگریز ہو جاتی ہیں. ایک تو دیکھیں ارلی چائلڈہڈ ہو جاتا ہے, پھر آپ کے پاس جو ہے وہ پرائمری ٹیچر ہوتا ہے, جونیئر ٹیچر ہوتا ہے, ہائر ٹیچر ہوتا ہے, مطلب ہائر اسکول ٹیچر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس پوسٹ کی جو ہے وہ ویکینسی نکالے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ تینوں لیولز کی نکال دیتے ہیں, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پرٹیکولر وہ جونیئر لیول کی نکالتے ہیں, اور جو ان کے جو پرانے امپلائیز ہوتے ہیں انہی کو پروموٹ کر کے ہائر کر دیتے ہیں وہ. تو ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پالیسی کے اوپر کہ گورنمنٹ جو ہے اس ٹائم پہ کیا پالیسی بنا رہی ہے. تو آپ جو ہے وہ بیچلرس ہونے چاہیے, ماسٹرس ہونے چاہیے اگر ایچ ایس ٹی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بی ایڈ اور ایم ایڈ یہ دونوں جو ہیں وہ آپ نے کر لینے ہیں. اگر نہیں کیے ہیں تو آپ اس کو کر لیں. جو آپ ایڈورٹائزمنٹ آنے سے پہلے آپ جو ہے اپنا بی ایڈ ایم ایڈ کر کے رکھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سم ٹائم یہ کنڈیشن امپلیمنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے بی ایڈ کیا ہوا ہو لازمی. مجھے یاد ہے کہ 2014 کے اندر جو این ٹی ایس کی ٹیسٹ ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے ایچ ایس ٹی کے اندر ایم ایڈ کی بھی جو ہے نا کمپلشن کی ہوئی تھی کہ آپ نے ایم ایڈ کیا ہوا ہو. تو یہ جو ہے آپ اس کو کر لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سیلری کے اندر بھی آپ کو بونس مل جائے گا. تو یہ آپ کا بی ایڈ ایم ایڈ کہیں بھی آپ کا جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوا. اس کی نمبرز بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں, اس کی آپ کی سیلری میں بھی انکریمنٹ لگتا ہے, اور پھر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہ جاب کی ریکوائرمنٹ بھی ہو جاتا ہے. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور یہ چھوٹی سی جو تھی وہ انٹروڈکٹری ویڈیو تھی. انشاءاللہ نیکسٹ والے پوڈ کاسٹ کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ جاب ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو گورنمنٹ جاب ہے اس کا ایڈورٹائزمنٹ کس طریقے سے آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مینس کہ سارا ہی پروسیجر, کیونکہ ریسنٹلی مجھے جاب ملی ہے اور ریسنٹلی ساری چیزیں جو ہیں وہ میری مجھے بالکل فریشلی جو ہے وہ پتہ ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میکسیمم لوگ جو ہے اس چیز سے بینیفٹ لے سکیں. اور جو جن میری فرینڈس نے کہا تھا تو ان کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اور ابھی تو دیکھیں گورنمنٹ جابس نہیں آئیں گی, ایس ایس کی آئیں تھیں. تو ایس ایس کی جو ہے وہ ٹیسٹ ہونے ہیں, تو اس کی جو ہے کافی سارے اسٹوڈنٹ پریپریشن کر رہے ہیں. تو بیسٹ آف لک ٹو آل آف دیم. اور اب جو ہے کافی ٹائم بعد آئیں گی, تو آپ ان ویڈیوز کو ابھی سن لیں, اور ان میں سے جو جو چیزیں کام کی لگیں آپ ان کو آپ امپلیمنٹیشن شروع کر دیں. پھر جب 2-2.5 سال 3 سال بعد جب جابس آئیں گی تو پھر آپ ان ویڈیوز کو دوبارہ سے ریویو کر لیجیے گا. اور اگر آپ کی گورنمنٹ جاب لگ جاتی ہے تو پھر تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ بہت جو ہے آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہونے والا ہے. سو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. Thanks for watching the Tutors channel. Do like, subscribe and share my channel. Do take care of yourself. Allah Hafiz.